بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، رجب المرجب کا ماہ مبارک ہے۔ اس میں واقعہ معراج اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں 15 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ لوگ کنڈے کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 22 کو امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو، اسلامی مہینے کی 6 تاریخ کو، رجب کی 6 تاریخ کو ولی الہند سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہے۔ آج ہم خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن نشین کریں، خصوصاً نوجوان یہ ولی نیک لوگ ہماری ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا، آخری نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور دنیا کا تسلسل جاری تھا۔ اب ہدایت کرنے والے انبیاء کا سلسلہ رک گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اولیاء کے نائب، اولیاء کرام، علماء اعظام حضور کی امت کو عطا فرمائے۔ وہ ہدایت جو نبی درس دیتے تھے، لوگ کلمہ پڑھتے تھے، وہی درس اولیاء دینے لگے، اور دین متین کا کام چلتا رہا اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، من صلی خلف عالم فکأنما صلی خلف نبی۔ جس شخص نے کسی عالم کے پیچھے نماز ادا کی، اس نے گویا ایک نبی کے پیچھے نماز ادا کی۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے
شفاعت کرنے والے لوگ انبیاء ہوں گے، اس کے بعد علماء ہوں گے، اس کے بعد شہداء ہوں گے، دوسرے نمبر پر علماء۔ علماء عالم کی جمع ہے، عالم علم سے ہے، اور علم دو قسم کا ہے، ظاہری اور باطنی۔ علم ظاہری جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی انبیاء کی وراثت ہے۔ قرآن پڑھایا جاتا ہے، تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں، حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق 8 سال تک درسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس سے پہلے دور میں جو ہمارا دور تھا 12 سال تک کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اور اس سے پہلے 16 سال تک اور 20 سال تک دین کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ یہ ظاہری علم ہے، اور علم باطنی وہ علم ہے جو خانقاہوں میں ادا کیا جاتا تھا۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ اللہ کرتے کرتے مقام قرب پر پہنچتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قریبی بنا لیتا، اور پھر وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا۔ علماء مخصوص طلباء کو جو کلاسوں میں بیٹھتے ہیں ان کو علم تقسیم کرتے ہیں، اور اولیاء تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے لیے مخصوص کلاسیں نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی بندہ ان کی بارگاہ میں پہنچے ان کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے ہیں۔ اب دونوں طریقوں کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو علم کی دولت دی، لیکن لوگوں کے کام ان کے متعلق نہیں رکھے کہ وہ لوگوں کے کام بھی کریں گے، اس لیے کہ وہ تو علم میں مشغول ہوں گے، طالب علموں کو کلاسوں میں پڑھائیں گے، پبلک کے ساتھ بیٹھیں گے تو کلاسوں کا درس و تدریس ضائع ہو جائے گا۔ علماء کو اس سیٹ پر رکھا بھی، یہ کتابیں پڑھاتے رہیں، اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کے ساتھ لوگوں کے اغراض و مقاصد ان کو بھی متعلق رکھا کہ جو ولی ہوگا اس کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر ہوں گی، لوگ اپنی حاجتیں لے کر آئیں گے، اللہ کا ولی ان کے لیے دعا کرے گا، دعا کی وجہ سے اس کا کام ہو جائے گا۔ اب یہ ولی اور عالم دونوں ایک ہی منزل کے راستے ہیں۔ منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ راستے دو ہیں، ان دونوں کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اب اللہ کے نزدیک مرتبہ علماء کا زیادہ ہے یا صوفیاء کا زیادہ ہے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ علماء کا مرتبہ اولیاء سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے
جتنے بھی ولی ہیں کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں۔ حضرت حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے حنفی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ عالم ہیں، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت کا مرتبہ دیا تھا، آپ کے پاس لوگوں کے بہت زیادہ رش ہونے لگا، اجتماع ہونے لگا، تو امام احمد بن حنبل کے مقلد بہت کم تھے۔ امام احمد بن حنبل نے حضور غوث پاک کی خدمت میں عرض کیا، حضور آپ، میں بھی امام حق ہوں، شریعت کا امام ہوں، ظاہری عالم ہوں، آپ ہمری بن جائیں تاکہ میرے حنبلی مقتدیوں کی، حنبلی فقہ کو ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ اس کے بعد امام اعظم کی تقلید چھوڑ کر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی امام احمد بن حنبل کے مقلد ہو گئے، لیکن مقلد تو ہوئے۔ جتنے بھی ولی دیکھیں آپ، کوئی قادری ہوگا یا نقشبندی ہوگا یا چشتی ہوگا یا سہروردی ہوگا، یا تو وہ حنفی ہوگا یا شافعی ہوگا یا مالکی ہوگا یا حنبلی ہوگا۔ یہ چار امام شریعت کے امام ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے، جب انسان غور کرتا ہے تو یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں، پھر ان کا حال بھی نکلتا ہے۔ ہم بغداد شریف گئے، حضور غوث پاک کی مزار پر دنیا جاتی ہے، وہاں آپ کی وفات کے بعد بھی لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، فاتحہ پڑھنے والے، دعائیں مانگنے والے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور تانتا بنا ہوتا ہے لوگوں کا۔ تھوڑے سے فاصلے کے اوپر دجلہ کے کنارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے، وہاں رش نہیں ہوتا، اکا دکا لوگ جاتے ہیں، خصوصاً علماء جاتے ہیں۔ ہم جب پروفیسر طاہر قادری کے ساتھ گئے تھے تو ہمارا ہی قافلہ تھا، وہاں مزار پر گیا امام اعظم ابو حنیفہ کا، باقی لوگ نہیں تھے۔ دنیا میں جیسے حال تھا، دنیا کے بعد مزارات کا بھی وہی حال ہے۔ اب دیکھیں، فیض کے لحاظ سے دیکھیں، حضور غوث پاک کا بڑا فیض ہے، بہت بڑا فیض ہے روحانیت کا، لیکن فقہ کا فیض امام اعظم کا اتنا بڑا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ 1200 سال، 12 صدیاں، 1200 سال تک دنیا اسلام کا ریاستی قانون فقہ حنفی رہی ہے۔ جیسے قانون ہوتے ہیں، عدالتوں میں فقہ حنفی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، اور صرف 5-10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1200 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ کی تشریح کے مطابق، فقہ کے مطابق اسلامی ملکوں میں تمام عدالتیں، مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال، سب فیصلے کرتی تھیں۔
اب کتنے لوگ ہوں گے؟ ہزاروں نہیں، کروڑوں اربوں لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد، ان کی فقہ کے مطابق عمل کرنے والے، ان کی تشریحات کے مطابق حج کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، یہ کتنا بڑا فیض ہے۔ بظاہر دیکھیں تو حضور غوث پاک کا اتنا فیض نہیں ہے، لیکن روحانیت کے لحاظ سے حضور غوث پاک کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے۔ تو وہاں جوک در جوک لوگ جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شان ہے، لوگوں کو ہدایت دینی ہے اس نے۔ جیسے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ ماہرین پیدا کیے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سائنسدان ہے، تمام دنیاوی امور کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ نے ماہر پیدا کیا، جو ضرورت ہے انسانوں کی، ایجادات ہو رہی ہیں۔ اسی طرح شریعت اور طریقت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے ہیں، اور پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ حدیث پاک ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروپ حق پر رہے گا، تبلیغ کرتا رہے گا حتیٰ کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ان اولیاء کرام میں جس ولی کامل کی ہم آج تقریب منا رہے ہیں، وہ ہے سیدنا حضرت شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، حضرت علی کی اولاد سے ہیں، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ سارے سید ایک جیسے نہیں ہوتے، اور سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جن کو، وہی آگے چلتے ہیں۔ حافظ مامو صاحب کے پیر زین الدین 4 بھائیوں میں سے چھوٹے بھائی تھے، ان کے ہاتھ پر کرامتیں، دنیا آپ کے پیچھے دوڑ رہی، اور جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کے جوتے اٹھاتے تھے، ان کو ہاتھ مشکل سے لوگ ملاتے تھے۔ اب زاد کفض اللہ ہے یوتی ہے من شاء، اصل دینے والا تو اللہ ہی ہے، جس کو چاہے جس طرح دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون یہ بیان کیا، جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان ہو تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بھی بداہتاً، ایمان تو حضور کو سچا ماننے کا نام ہے کہ ہمارے نبی سچے ہیں۔ عربی کے لفظوں کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی تصدیق کرنا ہر اس چیز میں جو بھی وہ اپنی زبان مبارک سے یا افعال مبارک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو مان لینا، اس پر یقین کرنا کہ واقعی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم یہ کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، صادق مصدوق مانتے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل کے بعد انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ ایمان الگ چیز ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے، یہ دل کا عمل ہے۔ عمل صالح کی یہ نیک اعمال
نیک اعمال نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں۔ نیک اعمال میں ترک منہیات، گناہوں کو چھوڑنا، کسی گناہ کے قریب نہ جانا، یہ نیک اعمال ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے صالحات، ان کے لیے وعدہ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، لوگ محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ قبل الممات اور بعد الممات، دونوں حالتوں میں لوگ اس آدمی سے محبت کریں گے۔ اب یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، بھئی ایمان کے بعد نیک عمل کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وہ اپنے مسند پر بیٹھا ہے، دنیا آ رہی ہے، تو وہ اعمال کا کون سا لیول ہے جس پر انسان پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں نے بڑا غور کیا کہ کون سے عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو ایمان کے بعد وہ عمل کرے تو وہ حقدار ہوتا ہے جنت کا۔ تو انہوں نے فرمایا میرے ذہن میں بڑا یہ وسوسہ تھا، بھئی عمل تو بے شمار ہیں، عامل الصالحات، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہتے ہیں جو عمل صالح کریں گے، عمل صالح کریں گے ان کو جنت دی جائے گی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اعمال صالحہ سے مراد 5 بنیادی عبادتیں جو حضور کریم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس آیت کا مصداق بنے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پھر جب اخلاص سے کرے گا فقط اللہ کی ذات کے لیے، جب بھی عبادت کرے گا اس کا خیال اللہ کی طرف ہوگا تو پھر اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قربی عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبریل فلاں آدمی جو زمین پر اللہ اللہ کر رہا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل محبت کرتا ہے، جبریل آسمانوں میں آتا ہے اور فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں فرشتوں فلانا آدمی اس سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ فرشتے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آسمانوں کی محبت زمین پر نازل ہو جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت آ جاتی ہے۔ اب دوسرے بزرگان دین کی باتیں بہت ہیں۔ ہمارے سلسلہ کے حضرت دوست محمد کندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقشبندی ہیں، موسیٰ شریف والے، یہ دہلی سے بیعت تھے حضرت شاہ ابو سعید، کہتے ہیں میں اللہ اللہ کرتا رہا، درست سمیل خان میں ان کا گھر ہے، پیر کا گھر دہلی میں تھا، سبق لینے کے لیے در سمیل خان سے پیدل چل کر دہلی پہنچتے تھے، پیدل۔
مجاہدے تو کرنے پڑتے ہیں نا، محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ جب حضرت صاحب کو پتہ چلتا تھا کہ میرا مرید پیدا رہا ہے یہاں، تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس کے دل میں اخلاص ہے، تڑپ ہے، لینا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت اسباق ختم ہوئے تو آپ نے میرے سر پر دوپٹہ باندھا اور جبہ پہنایا، جیسے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے، اور کہا بیٹے آج آپ فارغ ہیں، آپ جائیں اپنے علاقے میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھائیں۔ حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں نے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں جب میں دہلی سے نکلا واپس گھر آنے کے لیے، تو جب کسی بھی گاؤں میں آتا تھا تو لوگ جوک در جوک میرے پاس بھاگ کے آتے تھے۔ کوئی کہتا تھا حضور دعا کر دیں، کوئی کہتا میرا بیٹا بیمار ہے، کوئی کہتا فلاں کام ہے فلاں کام ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میرے پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا، اکیلا جاتا تھا، اکیلا آتا تھا، لیکن بعد میں سارے لوگ میرے پاس جمع ہو گئے۔ جب میں اپنے گاؤں پہنچا تو جب میں غفیر آ گیا، میں نے بیعت شروع کر دی، ان کو ہدایت شروع کر دی، اللہ کا راستہ بتانا شروع کر دیا۔ اس طرح میری گدی چمک گئی اور لوگ مرید ہونے لگ گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، پھر لوگ خود بخود کھینچے آتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یتیم ہو گئے تھے، 15 سال کے تھے، یتیم ہو گئے، اور وراثت میں ایک باغ ملا اور ایک پنچ چکی، پانی پر چلنے والی چکی، آٹا پیستی تھی۔ پانی اوپر گرتا ہے، نیچے آرہٹ ہوتا ہے، چکر ہوتا ہے، جیسے چرخے کا چکر ہوتا ہے، وہ چکر گھومتا ہے، تو اس کے اندر ایک ڈنڈا ہوتا ہے، وہ بھی گھومتا ہے، تو وہ چکی کو گھماتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں پنچ چکی۔ آج کل ہوا کی چکی ہم ہی ہیں۔ وہ پنچ چکی ملی تو آپ باغ میں رہتے تھے، والد چلا گیا تھا، باغ میں جو پودے تھے، درخت تھے، ان کو پانی وغیرہ دیتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن اسی علاقے کا سنجر کا ایک مجذوب ابراہیم کندوزی، وہ باغ میں آ گیا، مجذوب تھا۔ مجذوب ایسا ہوتے ہیں جیسے مجنون ہوتے ہیں، وہ آ گیا۔ میں نے فوراً انگور کا خوشہ کاٹا، پلیٹ میں رکھا، حضرت کو پیش کیا۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ کھائیں، انہوں نے خوشہ کھایا، جیب سے روٹی کا ٹکڑا یا کھلی کا ٹکڑا نکالا اور آپ نے اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں وہ میرے منہ میں دے دیا اور بولا بیٹا اس کو نگل لو۔ میں نے وہ ٹکڑا نگلا تو میرے لیے آسمان و دنیا ایسے واضح ہو گئے کہ نیچے دیکھتا تھا تو تحت الثری تک نظر جاتی تھی، اوپر دیکھتا تھا عرش اولا تک جاتی تھی۔ ایسا حیران ہوا کہ میری شخصیت بدل گئی ہے، میں کیا ہو گیا ہوں۔ فوراً میرے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی۔ میں نے باغ بیچا، پنچکی بیچی، پیسہ غریبوں میں تقسیم کیا، اور ماں سے اجازت لے کر وہاں سے نکلیا سنجر سے۔ میں علم حاصل کرنے چلا گیا، پہلے ظاہری علم حاصل کیا، بخارا، سمرقند، یہ مرکز تھے ظاہری علم پڑھانے کے، اور پھر پڑھتے پڑھتے کرتے کرتے بغداد بھی پہنچا، کئی دن تک حضور غوث پاک کے ساتھ رہا، پھر مکہ اور مدینہ پہنچا، پھر وہاں سے ایران کا ایک شاعر ہے ہارون، اس کے ساتھ سنجر ہے، ہارون آباد پہنچا، وہاں حضرت عثمان ہارونی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں حضرت عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی۔ 8 سال تک میں ان کی خدمت میں رہا، انہی سے مجھے خلافت ملی، ان کے ساتھ حج کیا۔ جب حج کیا تو وہ مجھے کعبے کے سامنے لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا
یا رب العالمین اے صاحب کعبہ، یہ میرا مرید ہے، اس کو قبول کر۔ آواز آئی، اے عثمان ہارونی، ہم نے اس کو قبول کیا۔ پھر گنبد خضرا پر گئے، سلام کیا، جواب دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین، تیرا نام ہے معین الدین، دین کی مدد کرنے والا، تو دین کی مدد کرے گا اور تمہیں ہم نے ہندوستان کی قطبیت عطا فرمائی، جاؤ ہندوستان میں کام کرو۔ وہاں سے چلے، پہلے سمرقند بخارا اولیاء کرام کی ملاقات، پھر لاہور پہنچے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 5ویں صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے اور 6ٹھی صدی ہجری کے اول میں وفات ہوئی۔ وہاں سے داتا صاحب کی مزار پر 6 ماہ قیام کیا، چلہ کیا، اور جب چلہ کیا تو اتنا فیض ملا، اتنی روحانیت ملی۔ وہاں شعر لکھا ہوا ہے، سارے لوگ پڑھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کاملہ رہنما۔ پھر وہاں سے چلے دہلی چلے گئے، اور پھر دہلی سے رش ہو گیا، بہت لوگ آنے لگے۔ دہلی کے حاکم نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ دہلی میں اپنے مرید بختیار کاکی کو چھوڑ کر کے سیدھے آپ اجمیر شریف چلے گئے۔ اجمیر ایک علاقے کا نام ہے، اجمیر ایک صوبے کا نام ہے، یوں سمجھیں۔ وہاں کا جو حاکم تھا وہ پرتھوی راج کا تھا، ہندو تھا، پرتھوی راج کا۔ یہ وہاں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس بادشاہ کے لوگوں نے کہا حضرت یہ تو درخت، اس کے نیچے سائے کے نیچے بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اڑ جاتے ہیں، اونٹ بیٹھے رہیں۔ آپ اونٹ بیٹھانے کی وجہ سے آپ نکل گئے وہاں سے، اونٹ بٹھائے انہوں نے۔ جب بٹھائے صبح کو اٹھایا اونٹوں کو ساربانوں نے، تو اونٹ اٹھے نہیں، صرف حضرت نے کہا کہ تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں، ہم جا رہے ہیں۔ حیران ہو گئے، بھئی یہ کیا ہوا؟ منت سماجت کی چھوٹ گئے۔ پھر ایک تالاب تھا ہندو جس کے اندر اشنان کر غسل کرتے تھے۔ حضرت صاحب کے مرید وہاں غسل کرنے گئے تو انہوں نے ہندوؤں نے روکا، کہا مسلح تم کیسے غسل کر سکتے ہو اس تالاب میں؟ مریدوں نے آ کر بتایا جناب ہمیں غسل نہیں کرنے دیتے۔ آپ نے ایک مرید کو ایک گھڑا دیا، کہا کہ وہ تالاب کے اندر جا کر رکھ دو، پانی اس کے اندر خود گرتا رہے گا، جب بھر جائے تو اس کو اٹھا کے لے آنا۔ وہ گھڑا لے گئے، اندر رکھا تو پانی اس کے اندر گرنا شروع ہو گیا۔ گھڑا بھرتے 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 تالاب خشک ہو گیا، سارا پانی گھڑے میں آ گیا۔ خوشی میں بات۔ اب بادشاہ کے سارے لوگ حیران، بڑے پریشان۔ پھر منت سماجت کی، آپ نے کہا چلو دوبارہ گھڑا وہاں پانی گرا دو، پھر پانی بحال ہو گیا۔ پھر اس نے جادوگر بلائے، بڑے بڑے لمبے جادوگر ہوتے تھے، ہر بادشاہ کے پاس جادوگر ہوتے تھے۔ وہ ہوا میں اڑنے لگا، دنیا دیکھ رہی تھی، تماشا دیکھ رہی تھی، بڑا جادوگر تھا، وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ تو آپ نے دیکھا تو ہنس پڑے۔ آپ نے اپنا جوتا مبارک اوپر پھینکا، فرمایا کہ اس خبیث کو نیچے لے آؤ۔ اوپر جوتا گیا تو اس کے سر کے اوپر لگتے 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 وہ نیچے آ گیا۔ وہ جادوگر جب نیچے پہنچا تو پیروں میں گر گیا۔ اس نے کہا حضور پتہ چل گیا کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، ہمیں شک تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو ہے۔ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کے ہاتھ پر کرامتوں کا ظہور ہے، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر وقت کا حاکم جو تھا پرتھوی راج، اس نے کہا آپ یہاں سے نکل جائیں، یہاں میری حکومت ہے۔
آپ نے بڑا سمجھایا اس کو لیکن اس نے نہیں مانا، تو آپ کو غصہ آیا، تو آپ نے فرمایا اس آدمی کو کہ تمہیں زندہ گرفتار کیا ہم نے اور بادشاہ وقت کو دے دیا ہم نے، زندہ گرفتار ہو۔ ادھر کابل کے اندر بادشاہ تھے حضرت شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خواب میں ان کو کہا کہ شہاب الدین غوری اجمیر پر حملہ کرو اور اس آدمی کو پکڑ کے لے جاؤ۔ وہ وہاں سے چلا لشکر لے کر، حملہ کیا اور اس کو پکڑ کے لے گئے۔ وہ تو نکالنا چاہتا تھا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، لیکن یہ ہے کہ خود پکڑا گیا۔ میں پڑھ رہا تھا کتابیں کہ اورنگزیب عالمگیر زیارت کرنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ جاتے ہیں خواجہ غریب نواز، آپ کو غریب نواز کہتے ہیں اس لیے کہ غریبوں کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں وہاں۔ ایک تو میرے استاد بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک خاتون جو فنکارہ تھی، عیارہ تھی، وہ کسی حاجت کے لیے وہاں گئی، کئی دن تک بیٹھی رہی، اس کی حاجت پوری نہ ہو، مانگ مانگ کے خواجہ فلاں چیز چاہیے۔ آخر کر اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور وہاں جو ایک دیگ ہے، پتہ نہیں کتنے من اس کے اندر کھانا بنتا ہے، سیڑھی اترتی ہے اس دیگ کے اندر۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کی بارگاہ ایک بہت بڑا دیگ ہے، اس میں سیڑھی، اس دیگ کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے اور کھانا بنتا رہتا ہے اور دنیا کھانا کھاتی رہتی ہے۔ تو وہ استاد فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے کہا حضرت ٹھیک ہے میں گناہ گار صحیح، میرے یہ دوپٹہ ہے اس کا واسطہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ جب دوپٹہ آگ میں ڈال کر واپس آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کام کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر گیا تو ایک نابینا شخص وہاں اللہ اللہ کر رہا تھا، خواجہ مجھے آنکھیں چاہیے آنکھیں چاہیے۔ عالمگیر اورنگزیب ایک بادشاہ ہے مغل خاندان کا، نیک آدمی تھا۔ اس نے کہا نبی نے کب سے بیٹھے ہو؟ اس نے اتنے سال ہو گئے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں اور حضرت سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، آنکھیں نہیں مل رہی۔ اس نے کہا اچھا میں زیارت کرنے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو اگر تو اسی طرح بیٹھا ہوا اور تجھے آنکھیں نہ ملی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ چلے گئے حضرت صاحب اورنگزیب مزار کی زیارت کے لیے، اور وہ بیچارہ زار و کتار رونے لگا۔ اس نے کہا پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا مسئلہ ہے، حضور مہربانی کرو مجھے آنکھیں مل جائیں ورنہ مجھے اورنگزیب بادشاہ قتل کر دے گا۔ رو رو کے چیخ چیخ کے دعا مانگی، واپس آئے تو وہ جو نابینا تھا وہ بینا ہو چکا تھا۔ اورنگزیب نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے آنکھیں دے دی۔ اس نے کہا بات یہ تھی کہ میں نے جو دھمکی دی تھی نا اس وجہ سے دی تھی، پہلے تو دعا مانگ رہا تھا زبانی، دل سے نہیں مانگ رہا تھا، جیسے روڈ پر کھڑے ہوئے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، دل سے نہیں مانگتے، دل سے نہیں مانگ رہا تھا۔ جب تجھے اپنی جان کا خطرہ پڑا تو تم نے پھر دل سے رو رو کے کہا یا اللہ مجھے یہ پوری کر دے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرما لی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے واسطے سے۔ تو اس لیے میں نے جمعے میں بھی کہا ہم جو دعا مانگتے ہیں یہ دعا صرف رسمی ہوتی ہے، ہمارے منہ پر ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی۔ مانگتے مانگتے عمر گزر جاتی ہے لیکن ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے صدقہ سے جتنے لوگ اس مجلس میں آئے ہیں ان کی حاجتیں پوری فرمائے، ان کی پریشانیاں دوری فرمائے، آمین۔